ہیں آپ حضرات جم کر بیٹھیں۔ اگلے مقرر درجہ اعدادیہ کے طالب علم مولوی محمد عثمان مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم۔ گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر، گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر، اور ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر۔ میرے واجب الاحترام اساتذہ کرام، بالخصوص میرے استاد محترم وکیل اناف ہر دل عزیز شخصیت حضرت مولانا مفتی محمد ریاض احمد حنفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور معزز مہمانان گرامی اور اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور منصفین اعظام اور بزم شیخ مکی حجازی میں شریک طلبہ ساتھی اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس تقریری مقابلے میں آپ کے سامنے عظمت قرآن پر لب کشائی کرنے کی جسارت کرنے لگا ہوں۔ سامعین محترم، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں خالق کائنات نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ چنانچہ آسمان سے کتابیں تو اور بھی اتری ہیں، لیکن ان کتابوں میں خدا وحدہ لا شریک کے احکام تھے، وہ سب کدوش ہو گئے، اور آج ان کتابوں کو صحیح طور پر ثابت کرنے سے تاریخ عاجز ہے۔ لیکن ایک لا ریب کتاب ہے، جس طرح آج سے 1400 سال پہلے مکہ اور مدینہ کی سرزمین پر اتری تھی، وہی کتاب آج ہمارے سامنے ہے۔ آسمان سے زبور اتری تو غیر مسلموں نے اسے بدل ڈالا، اسی طرح تورات اتری تو ان میں بھی کفار نے اپنی گڑھی ہوئی باتیں ملا دی۔ انجیل نازل ہوئی تو اس کو بھی اصلی حالت میں رہنے نہیں دیا گیا، اور دیگر صحیفے آسمان سے اترے تو ان کو بھی رد و بدل کر دیا گیا۔ قرآن میں بھی اہل باطل نے رد و بدل کرنا چاہا، لیکن یہ تو وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کے لیے خدا تعالیٰ قرآن میں اعلان فرماتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے ہی یہ کتاب اتاری ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ قرآن اتنا بلند ہے کہ خدا اپنی تعریف کرتا ہے، لا ریب فیہ، اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے کہ کائنات انسانیت میں کوئی کتاب ایسی نہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ لا ریب لا شک کتاب ہے، تو قرآن جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ لا شک کتاب ہے، اس میں کوئی ایک علم نہیں ہے، بلکہ دنیا کا ہر فن آپ کو مل جائے گا۔ بڑے بڑے مفسروں نے قرآن کے سمندر میں غوطہ لگایا اور موتی حاصل کیے۔ غرض کی 14 صدیوں سے علماء قرآن میں غوطہ ازن ہو رہے ہیں اور استفادہ کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، قرآن ناطق ہے، یعنی قرآن بولتا ہے، قرآن اپنا بھی تعارف کرتا ہے اور اپنے نازل کرنے والے کی عظمت کو بھی بیان کرتا ہے، اور جس پر نازل کی گئی ہے اس کا بھی تعارف کرتا ہے۔ آئیے ذرا قرآن سے پوچھتا ہوں، کیا قرآن تیرا نام کیا ہے؟ تو قرآن مجھے جواب دیتا ہے بل ہوا قرآن مجید، اور کہیں جواب دیتا ہے یاسین والقرآن الحکیم۔ پھر میں نے قرآن سے سوال کیا تو نازل ہونے سے پہلے کہاں رہا؟ تو قرآن نے جواب دیا فی لوح محفوظ۔ پھر سوال کیا کہ تجھے نازل کس نے کیا؟ تو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے تنزیل من رب العالمین۔ اے قرآن تو اترا کس پر؟ تو قرآن تڑپ کر کہتا ہے نزل علی محمد وهو الحق من ربهم۔ اے قرآن مختصراً انداز میں ذرا مالک المزل کی توحید تو بتاتا چل۔ تو قرآن مجھے بڑے پیار بڑے محبت بھرے انداز میں رب کی توحید سمجھاتا ہے ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعد سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ میں قرآن سے التجا کرتا ہوں، اے ساری کتابوں کے سردار، مجھے ذرا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جھلکیں تو دکھاتا چل۔ تو قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہہ کر رحمت کو بتا دیا۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم کہہ کر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفی کی طرف اشارہ کر دیا۔ محمد
رسول اللہ کہہ کر نام دیا، یا المزمل کہہ کر میرے نبی کی چادر کی شان دوبالا کر دی، انما انت منذر ولکل قوم ہاد کہہ کر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہادی ہونے کو اونچا کر دیا، انک لعلی خلق عظیم کہہ کر ساری کائنات میں اخلاق کے اعتبار سے اونچا کر دیا، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کہہ کر انسانیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کروا دیا۔ سامعین گرامی، قرآن کریم ہر موڑ پر ہماری مدد کرتا ہے، توحید کا مسئلہ آتا ہے تو پورا قرآن توحید کو بیان کرتے ہوئے نظر آتا ہے، شریعت کے ایک رکن کو قرآن کھول کھول کر بتاتا ہے، جہاد کے احکام قرآن بتاتا ہے، تبلیغ کے احکام قرآن میں ہے، نماز زکوٰۃ روزہ حج کے احکام قرآن میں ہے، معبود ایک ہے قرآن نے بتایا، مشکل کشا ایک ہے قرآن نے بتایا، لکڑی بنانے والا ایک ہے قرآن نے بتایا، انسان کو پیدا کرنے والا ایک ہے قرآن نے بتایا، ہر جگہ موجود ایک ہے قرآن نے بتایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے قرآن نے بتایا، قیامت برحق ہے قرآن نے بتایا، نمازیں 5 ہیں قرآن نے بتایا، رمضان کا مہینہ قرآن نے بتایا، بیویوں سے اچھا سلوک قرآن نے بتایا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک قرآن نے بتایا، ہمسایوں کے حقوق قرآن نے بتائے، نکاح تک کے احکام قرآن نے بتائے۔ عزیز ظالمان، قرآن کو جو پڑھے گا اسے بھی ثواب ملے گا، اور جو سنے گا اسے بھی ثواب ملے گا، اور جو شخص عزت سے اٹھا کر کسی اونچی جگہ پر رکھے گا تب بھی اس کو ثواب ملے گا۔ نماز میں پڑھے یا بغیر نماز کے سنے، خطبے میں سنے یا خطبے کے علاوہ سنے، تراویح میں سنے یا نفلوں میں سنے، ہر حالت میں ثواب ملے گا، ثواب کی بارش ہوتی رہے گی، اجر ملتا رہے گا۔ سامعین کرام، آج کے بعد یاد کر لیجئے کہ قرآن کو لے کر ساری دنیا پر چھائیں گے اور اس شعر کے مصداق بن جائیں گے۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ یہی ہے آرزو، یہی ہے تمنا کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو، یہی ہے تمنا کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔